بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو۔ ناول یار دلبرم اسکلم رحیلہ خان، قسط نمبر 5۔ انفال کو لے آؤ شمس خان، اتنے دن ہو گئے بچی نہیں آئی۔ بی جان نے انفال کے لیے لہجے میں محبت اور اداسی سموئے شمس سے کہا تھا، جی میں کل لے آؤں گا۔ شمس مصروف سا فون پر کچھ ٹائپ کرتے بولا، تبھی علی آیا تھا۔ ہے گائس کیا ہو رہا ہے؟ علی اپنا بیگ صوفے پر پھینک کر آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کی حرکت اور انداز پر شمس نے سخت گھوری سے نوازا، آپ کی بیوی ہی ڈرے گی، ان غصے بری گھوریوں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ علی نے شوخی سے شمس کو کہا، تم پر ہوگا بھی کیوں، تم انسان تھوڑی ہو۔ شمس نے سر جھٹکا، اس کی بات پر علی گھگیا سا گیا تھا۔ لالے میں آپ کو آدم ذات نہیں لگتا کیا؟ علی نے حیرت سے پوچھا، اگر ہوتے تو خود مجھ سے اپنی تصدیق نہ کر رہے ہوتے۔ شمس کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر ایک پل میں علی کو بھی لگا کہ وہ انسان ہے۔ علی کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بی جان نے مسکراہٹ دبائی، لالے وہ مصروف سا بولا، لالے آپ میرے بھائی شمس خان ہو نا، تو آپ میرے خونی بھائی ہو نا، اسی ناطے اگر میں انسان نہیں تو پھر آپ کیسے ہیں؟ میں بھی تو انسان ہوا نا پھر، علی نے کہہ کر دوڑ لگائی، جبکہ شمس نے وہیں بیٹھ کر ایک سیکنڈ کے اندر پاس ٹیبل پر پڑا واش اس کی طرف پھینکا جو علی کے سر پر سے گزر کر سامنے پلر میں جا لگا تھا۔ علی کی سیٹیں گم ہوئی تھی جب شمس کی بھاری آواز گونجی، واپس آؤ علی، جبکہ علی نے گردن گھما کر شمس کے خطرناک تاثرات دیکھے جو اسے خواہ جانب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لالے میں نے تو اپنا مقدمہ لڑتے ڈیفائن کیا ہے کہ میں بھی انسان ہوں۔ علی منمنا، وہ تو ٹھیک ہے، پھر یہ بندروں والی حرکات کہاں سے اڈاپٹ کر کے ہے؟ شمس نے اس کے بکھرے بال اڑی رنگت کو دیکھا جو اس کے خوف سے ہو گئی تھی۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے، اس کا ایک حصہ جین سے باہر نکلا ہوا تھا۔ کلائی پر بندی واچ اس نے ڈھیلی کر دی تھی جو اس کی کلائی میں کھلی ہوتی جھول رہی تھی۔ بغیر شوز کے وہ ننگے پاؤں کھڑا تھا۔ شمس کے کہنے پر علی نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر خجالت کا شکار ہو کر دانت نکالے ایک ہاتھ بالوں میں کھو جانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر شمس نے مسکراہٹ دبائی جو بالکل بندر لگ رہا تھا۔ اب ہوگی تصدیق، شمس نے مسکرا کر کہا کہ علی شرمندہ سا ہوتا ڈھٹائی سے مسکرانے لگا، لالے یہ تو بس ایسے ہی تھک گیا تھا تو ان کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ علی خود بھی مسکراتا اس کی طرف آیا اور دھپ سے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حرکت سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ انفال آئی تھی؟ شمس نے پوچھا۔ نہیں تو آج نہیں آئی باگڑ بلی، علی نے شمس کے کندھے پر سر رکھا جب بی جان کے کہنے پر ملازم علی کے لیے چائے لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے بی جان، مجھے کچھ کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے دعائیں لے کر اٹھتا شمس کے فون پر انفال کی کال آنے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر انفال نے دوپٹہ کھینچ کر گلے سے نکالا تھا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹی شدت سے رونے لگی۔ مہد بھائی کو آخر مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ انفال نے تکیے میں منہ چھپائے شکوہ کیا تھا، مجھ پر پابندی کیوں؟ اور کوئی کچھ بولا بھی نہیں۔ اس نے سسکی بھری اور اپنے غم خود کو ہی سنانے لگی، میں اس دیو نوا انسان کو جا کر دکھاؤں گی، چھوٹی حویلی بھی اور یونیورسٹی بھی۔ اس نے روتے ہوئے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رونے سے چہرہ اور آنکھیں لال ہو چکی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑتے، اس کی قاتل نگاہیں بے صبری سے فون کی جانب اٹھتی، سفید روئی جیسے گال پر آنسو موتیوں کی مانند پھسل کر گود میں گر رہے تھے۔ ٹھوڑی پر چمکتا تل اداس لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اس وقت انفال کا یہ روپ دیکھتا تو غصہ، بیزاری، نفرت بھول بھال کر حسن کے اس پیکر میں خود کو خود ہی بھول جاتا۔ اس کا یہ حسن کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتا تھا، اور مزہ تو تب آنا تھا جب اس کے دو آتشہ حسن نے اس کے گھٹنے ٹکانے تھے جو نفرت کا پرچار کر رہا تھا۔ تب مہد ارسلان خان کا کیا اور ایگو چکنا چور ہو کر انفال کا گیت گانے والی تھی۔ انفال نے لپک کر فون اپنے نازک ہاتھ میں تھاما، اس کا بدن ابھی تک لرز رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب فوراً سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم بچے۔ کال پک ہوتے ہی مقابل کی بھاری آواز گونجی، اس کی آواز پر انفال نے ضبط کیا آنسو کو بہنے دیا۔ لالا، انفال نے مخاطب کیا، بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ شمس کو اس کی بھیگی آواز معلوم ہوئی، تب بھی فکر مند ہوتے پوچھا۔ اس کے اس قدر پیار اور کیئرنگ انداز پر انفال کے رونے میں شدت ہے۔ شمس لالا، انفال نے سسکی بھری تھی۔ انفال بچے کیا ہوا؟ شمس کی پریشانی میں ڈوبی آواز فکر سے بھری، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ انفال ہچکیاں بھرتے بولے، بیٹا رونے والی کیا بات، میں ابھی لینے آ جاتا ہوں۔ شمس نے پچکارا، جبکہ حقیقت میں انفال کے یوں رونے سے کافی پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں لالا میں نہیں آ سکتی، انفال نے اپنا دکھ بتایا۔ کیوں گڑیا کیوں نہیں آ سکتی آپ؟ شمس نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ مہد بھائی نے منع کیا ہے۔ شمس لالا، وہ جب سے آیا ہے مجھے
یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیا اور اب چھوٹی حویلی آنے سے بھی۔ انفال موٹے موٹے منصوباتی مہد کی روک ٹوک بتا کر اپنا غم شمس خان کو بتا گئی، جبکہ دوسری جانب سنتے شمس کی پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہوئے تھے۔ مہد کا انفال کو روکنا شمس کو ایک آنکھ نہ بیٹھ۔ آپ تیار رہو بیٹا، میں آ رہا ہوں لینے۔ وہ غصہ ضبط کی نرم لہجے میں بولا، پر لالا اگر مہد بھائی کو پتہ چلا تو؟ انفال نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے میری بہن کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ اس کی فکر مت کرو۔ خانہ بی سے اجازت لو، میں کچھ دیر تک پہنچ رہا ہوں۔ شمس کو بے انتہا تیش تھا مہد پر، جس نے اس کی بہن کو 2 دن میں اتنا ڈرا دھمکا ڈالا تھا کہ وہ چھوٹی حویلی آنے پر خدشات بتا رہی تھی۔ اس نے غصے سے بھاری ہوتی آواز میں انفال کو تیار رہنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خانہ بی نے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ پلیز خانہ بی، مجھے اجازت دے دیں، 2-3 دن میں وہیں رہوں گی پلیز، انفال نے عاجزی بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں مفت میں بیر پال رہی ہو ماہد سے؟ پتہ ہے نا کتنا غصے والا ہے۔ خانہ بی نے سمجھانا، اچھا بیر اس نے پالا ہے مجھ سے، میرا اسے کوئی واسطہ نہیں، اگر آپ نے اجازت دے دی تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ انفال خانہ بی کو گود میں سر رکھے مہد کا سوچ کر دانت پیس کر بولی، نہ لڑکی سنا نہیں کیا کہہ کر گیا ہے؟ خانہ بی تو اس کی دھمکی سے ہول اٹھی تھی۔ تو میں کیا آپ کے لیے کچھ نہیں؟ انفال نے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اگر نہ اجازت دی تبھی میں جاؤں گی آپ کے، انفال نے تنگ کر غصے میں کہا۔ ایسی کیا توپ چیز تھا کہ خانہ بی بھی ڈر رہی تھی؟ جاؤ جا کر آرام کرو، خانہ بی نے اٹالنا چاہا۔ خانہ بی اب کی بار انفال نے آپ دیدہ ہو کر انہیں دیکھا تھا اور خانہ بی کا دل پسیج گیا تھا۔ وہ اس پھول سی بچی پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا کم تھا کہ اب خانہ بی بھی فتوے لگا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر شام تک واپس آ جانا۔ وہ ہار مانتی بولی، نہیں خانہ بی میں 2 دن رکوں گی پلیز۔ انفال نے ان کی گود میں سر دھرے آگے کا پلان بتایا، جبکہ خانہ بی تو اس کی ڈیمانڈ پر ہڑ بڑھائے، جاؤ اور کچھ دیر میں واپس آؤ بس۔ ٹھیک ہے میں 2 دن بعد آؤں گی، اس دیو کو تو میں بھی نہیں جیتنے دوں گی۔ کیا لگتا ہے انہیں کہ وہ مجھے روک کر خوشی منا لگے؟ بڑا سیلیبریٹ کرواتی ہوں۔ انفال خانہ بی سے بول کر آخری بات پر ہلکا سا بڑبڑائی تھی، پر اس بات سے انجان کے 2 دن بعد سیلیبریٹ کرنے والا تھا، اور ان سے گلے ملتے باہر کی جانب بھاگے، جہاں گیٹ کے پار اس کا شمس والا گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہد نہا کر فریش سب باہر نکلا، غصہ کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ٹاول سے بال سکھواتا یوں ہی کھڑکی کی جانب بڑھا کہ اس کی نگاہ ٹھٹکی پال میں گردن کی رگیں تنی تھی، جہاں وہ وائٹ سوٹ پر بلیک چادر کیے تیز قدم اٹھاتے گیٹ کی جانب جا رہی تھی۔ مہد کی نگاہیں گیٹ کی اس پار کھڑی گاڑی پر پڑی تو وہ جو غصہ ہوا تھا آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انٹرکام اٹھا کر گارڈ کو اس کے باہر جانے سے روکتا، انفال گیٹ پار کر کے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈیم اٹ، اس کی ہمت کیسی میرے خلاف جانے کی؟ مہد نے غصے سے کھولتے ٹاول زور سے فرش پر پھینکا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں مس انفال خان، اس کا دل کیا ہر چیز تہس نہس کر ڈالے۔ غصے سے پیچتاب کھاتے مہد نے زور کے 2-4-5 دیوار میں اس قدر شدت سے مارے تھے کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، پر پرواہ کسے تھی؟ میرے روکنے کے باوجود تم اس حویلی جانے کی جرت کر بیٹھی جو تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی۔ کس نے اجازت دی اسے میرے خلاف جانے؟ کس کے کہنے پر گئی وہ یوں ہی زخمی ہاتھ لیے بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے آگ بگولا ہوتا نیچے آیا تھا۔ حویلی میں پونچال سا آیا ہوا تھا۔ مہد ارسلان خان کی دھاڑ لاؤنج میں گونجی تھی۔ وہ سب جو بیٹھے تھے یکدم ہڑبڑاتے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے دیکھا۔ کیا ہوا مہد بیٹا؟ ارسلان خان نے پوچھا۔ بابا وہ شمس خان کے ساتھ چھوٹی حویلی گئی ہے، مہد ضبط سے سرخ چہرہ لیے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں حیرت پیدا ہوئی۔ تبھی خانہ بی کی اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئی۔ میری اجازت سے گئی ہے۔ سب نے خانہ بی کی جانب دیکھا۔ ایوب خان کی طبیعت ناساز، انہوں نے انفال کو بلایا، 2 دن وہ وہیں رہے گی۔ خانہ بی نے مصلحت کے تحت جھوٹ کا سہارا لیتے مہد کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں خانہ بی، آپ کے شوہر اور بیٹے کا بدلہ آپ اتنی جلدی بھول گئی ہیں کیا؟ جو اپنی پوتی اور مہد ارسلان خان کی بیوی کو مجھ سے پوچھے بغیر تیمار در کے بھیج دیا۔ مہد بمشکل لہجہ طلق ہونے سے روک پایا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وہ خانہ بی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، ان کے ہر فیصلے کی عزت کرتا تھا۔ وہیں ارسلان خان کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، ہمیشہ اپنی کرتا آیا تھا۔ مہد بیٹا وہ انفال کے نانا ہے، ہماری لڑائی ان تک ہے، ہم اس بچی کو روک کر اس پر کیوں ظلم کریں؟ جبکہ چھوٹی حویلی والوں میں اس کی جان بسی ہے اور ہماری اس میں، وہ بہت معصوم ہے، اسے اس سب کا نہیں پتہ۔ خانہ بی صوفے پر بیٹھتی پریشانی سے بولے، ظلم نہیں ہے اس پر، وہ ہم پر کر رہی، وہاں جا کر اپنی محبتیں بڑھا کر۔ مہد کو تو آگ ہی لگ گئی تھی انفال کی اس حرکت پر، اور چھوٹی حویلی والوں کی جان بستی ہے نا اس میں، اس لیے تو پال پال تڑپانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، آپ ان کی خیر خواہ نہ بنیں
اور اپنے لاڈلے کی رخصتی کی تیاریاں کریں۔ ٹھیک 2 دن بعد جب وہ گھر ہے تو رخصتی کے تمام انتظامات مکمل ہوں۔ مہد کے اس طرح کہنے پر سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی سے دار آئی تھی۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے مڑا، اس بارے اسے کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے، بس گھر کے ہی لوگ گمبھیر آواز میں کہہ کر سب کو رسومات سے باز رہنے کا کہا تھا۔ مطلب وہ جو بولا بیٹھا تھا نکاح کو آج نہ صرف سب کے سامنے تسلیم کیا تھا، ساتھ ہی رخصتی کا عندیہ بھی دے ڈالا تھا۔ کتنی خواہش تھی سب کی کہ مہد ارسلان خان انفعال کو اپنا لے، اپنی ساری کڑواہٹ اور غصہ ختم کر ڈالے، اور اب ماننا بھی تھا تو کن حالات میں۔ بہت کر لی تم نے مانی، اب دیکھتا ہوں کیسے میرے خلاف جاتی ہو۔ مہد خیال میں انفعال سے مخاطب ہوا، وہ سب کو حکم سناتا حیران چھوڑے بحر کی جانب بڑھ گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔